ایک سفر میں 2 یا زیادہ عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذوالحج کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سن لیں، 4 ذوالحج کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ سفر کتنا کیا؟ 450 کلومیٹر، 300 میل، اور اونٹوں پہ اور پیدل سفر۔ آج امریکہ سے، افریقہ سے، دنیا کے پار سے آدمی پہلے آ جاتا ہے، اس وقت مدینہ سے آنے سے اس سے بھی زیادہ وقت لگا، کیونکہ جہاز نہیں تھے، وہی صحرائی جہاز تھا، اونٹ تھا، اس پہ سفر کرتے ہوئے 2 3 4 دن کا سفر کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 4 ذوالحج کو مکہ مکرمہ پہنچے، اور 13 ذوالحج تک یا کچھ اس کے بعد آپ واپس روانہ ہوئے۔ اس سارے عرصہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ کیا، صحابہ نے ایک عمرہ کیا۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین جب بھی مدینہ منورہ سے آتے تو ایک عمرہ کرتے اور واپس چلے جاتے۔ ہمارے یہاں یہ جو بکثرت عمرہ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اب لوگ کرتے ہیں۔ اگر کسی معقول طریقہ سے ہو جائے تو بات الگ ہے۔ آدمی نے عمرہ کیا، مدینہ منورہ چلا گیا، 450 کلومیٹر باہر گیا، وہاں 2 دن 3 دن 4 دن، یا اپنی شرط کے مطابق 8 دن رہا، جو کہتے ہیں کہ 40 نمازیں پوری کرنا ضروری ہیں، حالانکہ کوئی ضروری نہیں، مان لیا کہ یہ بھی شرط انہوں نے لگا رکھی ہے۔ 40 نمازیں پوری کر کے واپس لوٹا، 8 دن کے بعد واپس آیا مدینہ سے، تو مدینہ سے نکلتے ہوئے ذوالحلیفہ سے پھر عمرے کا احرام باندھ لیا۔ ایک معقول صورت ہے۔ مکہ میں عمرہ کیا، بال چھوٹے کروائے، کہا ذرا چھوٹے چھوٹے کرنا، میں نے پھر جانا ہے۔ مسجد عائشہ گیا 5-10 ریال دے کر، وہاں سے پھر نہایا، غسل کیا، دوبارہ احرام وہی باندھا یا نیا باندھا، پھر آ کے عمرہ کیا۔ باربر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ ذرا بال تھوڑے کم کر دو، لیکن زیادہ نہیں، میں نے پھر جانا ہے۔ یہ جو پھر والے عمرے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، خلفائے سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عمرہ کروایا، حج کے بعد انہیں عمرہ کروایا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہلا عمرہ نہیں کر سکی تھی۔ انہیں مکہ پہنچنے سے پہلے منتھلی مینسز شروع ہو گئے تھے، حیض شروع ہو گیا، وہ عمرہ نہیں کر پائیں۔ بعد میں رونے لگیں، یا رسول اللہ لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں، میں اکیلا حج۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو ساتھ لو، عبد الرحمن کو لو، اور وہاں تنعیم میں جاؤ، وہاں سے حرام باندھو، آ کے عمرہ کر لو۔ عمرہ کر لیا۔ جس جگہ کا نام تنعیم تھا، آج اس جگہ کا نام اس مسجد کی وجہ سے مسجد عائشہ ہے۔ گئے 10 ریال دیے، مسجد عائشہ سے حرام باندھا، پھر عمرہ کر لیا۔ یہ عمرہ بڑا اچھا عمل ہے، عمرہ بڑا اچھا عمل ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انداز ثابت نہیں ہے۔ جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم تو بہت تلاوت قرآن بڑا اچھا عمل ہے، اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے طریقے جو ہم نے نکال رکھے ہیں، قبر پہ خیمہ لگایا، قاری بٹھا دیا، مہینہ بھر کے لیے قرآن پڑھے چلا جا رہا ہے۔ قرآن اچھا عمل ہے، لیکن یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے طریقے ہیں جو جائز نہیں ہیں، اور ہمارے یہاں بڑے زور شور سے مروج ہیں۔